ایبٹباد اسٹینڈ پہ تعلق ہے، ایبٹباد اسٹینڈ کا انچارج ہوں میں، لاری اڈا مانسیر ایبٹباد اسٹینڈ کا انچارج ہوں۔ گزشتہ تقریباً 8 یا 9 دن ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ لگا ہوا ہے۔ حکومت نے میرا خیال میں پٹرول 6 روپے یا 12 روپے میرے خیال میں سستا کیا ہے، اور پھر حکومت نے کہا ہے کہ آپ عوام کو ریلیف دیں۔ میری آر ٹی ایس سے، حکومت سے صرف یہی اپیل ہے کہ ہماری گاڑیاں گیس پہ چلتی ہیں، اور گیس ہماری کا وہی پرانا ریٹ ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ پٹرول میں آپ کی گاڑیاں ہیں، پٹرول میں ریلیف ملا ہے، اگر پٹرول میں ہم چلائیں تو تقریباً ایک پھیرے میں ہمیں 400 اپنے جوب سے دے کر ایک پھیرا لگانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ ان ٹرانسپورٹ ان کے بچے نہیں ہیں، اگر ریلیف دینی ہے تو ان کا بھی سوچیں نا کہ ان کے بچے کیا کھائیں گے۔ تو میں تو حکومت سے یہی اپیل کرتا ہوں، والی بات ہوئی ہے مسافروں اور ٹرانسپورٹروں کے درمیان دونوں کو مشاورت میں رکھ کر کرایہ طے کرنا ہے۔ ہم بھی وہی کہتے ہیں نا، اگر آپ اس کو بیٹھیں ہمارے ساتھ کہ آیا کہ یار ان کو ہم نے 120 روپے کرایہ لیتے ہیں، یہ کتنا ظلم کرتے ہیں عوام سے۔ ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہماری جو ٹرانسپورٹ ہے نا، میرے خیال میں پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس پے کرنے والی یہ ٹرانسپورٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صبح جب گاڑی والا نکلتا ہے، پہلے جب اڈے میں گاڑی انٹری ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے اڈے کا ٹیکس دینا پڑتا ہے، اس کے بعد ہم جو سواریاں ہیں ہم اپنی محنت کرتے ہیں، پھر ہمیں وہ اڈا دیتا ہے۔ مطلب ہے کہ ایبٹباد سے جب گاڑی آتی ہے تو 180 روپے ادھر سے دیتی ہے، جب روڈ پہ چڑھتی ہے تو اس کو ٹول پلازہ دینا پڑتا ہے۔ تقریباً جو پہلی گاڑی ہے وہ 1 روپیہ بھی نہ لے تو 430 روپے تقریباً اس کا دونوں سائڈ سے اڈا اور پرچی اور یہ ٹیکس بنتا ہے، گورنمنٹ کو ٹیکس بنتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے ڈرائیوروں کے ساتھ انتہائی ظلم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ اب یہ جو ہفتہ گزرا ہے، اس ہفتے میں اس طرح ہوا ہے کہ ہمارے ڈرائیور ایک دوسرے سے پیسے مانگ کے گھر کو لے کے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ٹرانسپورٹر انسان نہیں ہے، پولیس والے ہمارے بھائی ہیں۔ اگر کسی کل بھی میں نے کہا تھا کہ ایبٹباد پولیس ٹھیک نہیں ہے، مانسیرہ پولیس زندہ باد، میں کہتا ہوں کہ یہ پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا خیال کریں۔ ان غریب ڈرائیوروں کے بچے رات کو گھروں میں بھوکے سوتے ہیں۔ میں اور کسی اسٹینڈ کی نہیں بات کرتا، میں اپنے اسٹینڈ کی بات کرتا ہوں کہ ہمارا خون جو ہے نا، دل جو ہے خون کے آنسو ہوتے ہیں ان ڈرائیوروں کی وجہ سے۔ میں اسٹینڈ پہ آتا ہوں، میں صبح 4 بجے اٹھ کے آتا ہوں، اور پوزیشن ہے کہ اگر کسی گاڑی کا ٹائر پھٹ جائے یا اس کا ٹائر پنچر ہو جائے، وہ بیچارہ اپنی گاڑی کا ٹائر نہیں لگوا سکتا، پھر ہمارے پاس آتا ہے بابو صاحب قسطوں والوں سے بات کریں، ہمیں ایک ٹائر لگا کے دے۔ جو ٹائر پہلے 10,000 روپے کی جوڑی تھی، آج قسم اٹھا کے کہتا ہوں 35 سے 40,000 روپے کی جوڑی لگواتے ہیں۔ آئل مہنگا ہے، مطلب ہے کہ گاڑی کا ہر اسپیئر پارٹ مہنگا ہے۔ آج پورا دن میرا ایبٹباد اسٹینڈ بند ہے۔ اگر ہم گاڑی باہر نکالتے ہیں، پولیس والے 1500 2,000 روپے اس پہ چلان کرتے ہیں، تو 1500 2,000 روپے ابھی وہ گاڑی سے جو کرایہ اکٹھا کرے ان کو دے دیں، وہ گاڑی میں گیس کی طرف سے آ کے پھر اندر آئے گا، ایک ڈرائیور کو بولے گا یار مجھے 1000 روپے گیس کے لیے دو، یا پھر بابو کے پاس آئے گا بابو 1000 2000 مجھے دو، میں اپنی گاڑی میں گیس ڈالوں، تو یا پھر اپنی زمین بیچے اور گاڑی میں ایندھن ڈالے اور یہ پھر عوام کو لے کے جائے۔ میں آر ٹی اے سے بھی یہی مطالبہ کرتا ہوں، خدا را آپ کے پاس، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس 3 یا 4 آدمی، مجھے نام نہیں پتہ ہوتے ہیں، فیول میں ہوتے ہیں، کہ جو آدمی اس ٹرانسپورٹ میں سفر کرے اور اس کا جائزہ لے کہ یار میں ایبٹباد سے مانسیرہ جاؤں گا، مانسیرہ سے ایبٹباد آؤں گا، اس گاڑی کا کتنا خرچہ ہے، اس کا فیول، اس کا خرچہ نکال کر پھر ہمیں وہ پیسے دے دیں جو ایک مزدور کی دیہڑی ہوتی ہے، ہم کو وہ ایک دیہڑی والی بچت دے دیں، ہم اس سے بھی راضی ہیں۔ اور اگر اس میں وہ تغیر نہیں کرتے، کرائے میں کمی پیشی نہیں کرتے، ہماری گاڑی کھڑی رہیں گی سر، تو زیڈ ریٹ کی آپ کی گاڑی کھڑی رہتی ہے، ہماری گاڑی کھڑی رہے آپ کے گی، ڈرائیوروں کو نقصان ہو رہا ہے، ان کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں سر، اور مسافروں کا کیا مستقبل ہو رہا ہے؟ مسافر بھی وہی ہم ہے نا، ٹرانسپورٹ مطلب ہے ایک سواری ہے، اس میں ہمارا ہی کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارا دل نہیں دکھتا۔ اب یہ انتظامیہ کا کام ہے نا کہ مسافروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب ہمارا اسٹینڈ بند ہے، نیچے سے جو کیری میں جاتا ہے وہ کیری میں اندر سے اگر 120 ہم لیتے ہیں، وہ کیری کو 150 یا 200 روپے دے کے جاتا ہے، یہ وہاں پر ڈبل پڑتا ہے۔ اس کو ان کو چاہیے نا کہ اس کے بارے میں ہم سوچیں، کرایہ 120 ہونا چاہیے، کرایہ 120 ہونا چاہیے۔ میں آپ کو یقین سے دے رہا ہوں 120 سے کم ہماری گاڑیاں اسٹینڈ پہ چلنے کے 500 روپے بھی نہیں بنتا اس کا۔